پیغمبر محمد کی دعوت سے جب اسلام روز بروز پلنے پھولنے لگا، حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسی ہستیاں بھی ایمان لے آئے تو اسلام کو زبردست تقویت ملی۔ لیکن جیسے جیسے اسلام غربا اور کمزوروں سے بڑھ کر عرب کے معززین میں پھیلا، قریش کی مخالفت اسی قدر تیز ہوتی گئی۔ اب انہوں نے غریب مسلمانوں پر مزید سختیاں شروع کی۔ یہ لوگ اسلام کی خاطر یہ سب برداشت کرنے کو تیار تھے، مگر حضور نے ان پر ظلم و ستم برداشت نہ کر سکے اور نتیجتاً مسلمانوں کو سکون کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، جو ایک مسیحی ملک تھا۔ حضور کو نجاشی بادشاہ کے بارے میں پہلے ہی سے معلوم تھا کہ وہ ایک عادل اور نرم دل بادشاہ ہے، اور انہیں یقین تھا کہ اگر مسلمان وہاں جائیں گے تو انہیں ضرور پناہ ملے گا۔ حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔ یہ ملک افریقہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے، جہاں کی 60% آبادی مسیحی اور 34% مسلم ہے۔ ہجرت کی سب سے بڑی وجہ کفار کے ظلم و ستم سے بچنا تھا۔ مسلمانوں نے حبشہ کی جانب 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ پہلی ہجرت میں حبشہ جانے والوں کی تعداد 16 تھے، جن میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھی، جن کے امیر حضرت عثمان رضی اللہ تھے۔ تاریخ میں یہ پہلا گروہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ یہ سب ایک منصوبے کے تحت سنہ 5 نبوی میں رات کی تاریکی میں روانہ ہوئے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا۔ خوش بختی یہ رہی کہ وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھی جو انہیں لے کر حبشہ چلی گئی، اور قریش کو معلوم ہوتے ہوتے اتنی دیر ہو گئی کہ ان کا تعاقب بھی نہ کر سکے۔ مسلمان ابھی حبشہ میں تھے، ان کو اطلاع دی گئی کہ قریش کے مشرکین نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا مسلمان مکہ واپس لوٹ آئے۔ جب مکہ کے نزدیک پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، لیکن چونکہ مسلمان اب واپس نہیں لوٹ سکتے تھے، اس لیے ایک ایک ہو کر مختلف لوگوں سے مدد لیتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ اب قریش والوں نے ان پر مزید ظلم و ستم کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا، جس کی وجہ سے پیغمبر محمد نے دوبارہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ اس بار مسلمانوں کی سرپرستی حضرت جعفر بن ابی طالب کے ذمہ تھی۔ اس میں مہاجرین کی تعداد 83 افراد تھی۔ اس بار ہجرت آسان نہ تھا۔ قریش والوں نے انہیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر پھر بھی مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد باغ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ قریش والوں نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس لیے انہوں نے عمرو بن عاص اور عبید اللہ بن ربیعہ کو تیار کیا۔ یہ دونوں اپنی قوم کے بزرگ اور تجربہ کار افراد تھے، کئی درباروں میں جا چکے تھے، سفارتکاری اور سیاست میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے نجاشی اور اس کے درباریوں کے لیے بیش بہا تحائف بھی لے گئے، جس سے انہیں لبانے اور اپنے مطلب میں مدد مانگنے کے لیے استعمال کیا جانا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو واپس لانا ہے۔ یہ دونوں وہاں پہنچ کر بادشاہ کے سامنے اپنا مدعی پیش کیا اور کہا کہ ہماری قوم کے کچھ نوجوان اپنے ہی لوگوں سے اور ان کے دین سے بغاوت کر کے آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ وہ نہ آپ کا دین مانتے ہیں اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد کا، بلکہ وہ تو نیا دین لے کر آئے ہیں۔ ایسے میں بادشاہ نے مسلمانوں کو بلوایا اور ان سے صورتحال دریافت کی اور اپنے کسی ایک رہبر کو بات کرنے کی اجازت دی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی کے چھوٹے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب نے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی عالی نسبتی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، بت پرستی چھوڑ دے۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتوں کو جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خوریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر نے اسلام کی اور خوبیاں گنوائی
اور پھر کہا ہم اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دینی خداوندی میں اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال مانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور دین سے پھیرنے کے لیے سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف لوٹ جائیں۔ جب انہوں نے ہم پر زمین تنگ کر دی تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات بڑے تاثر کے ساتھ سنائی۔ پورا مجمع متاثر تھا، خود نجاشی روتا تھا اور آپ کی داڑھی بھی تر ہو گئی تھی۔ نجاشی بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ وہی کلام ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ قریش کے قاصدین نے جب دیکھا کہ معاملہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے تو انہوں نے ایک چال چلی اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے بارے میں بری بات کہتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ان کا وہ عقیدہ نہیں جو آپ کا ہے۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ مرحلہ بہت ہی نازک تھا، اس سوال کے جواب پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی۔ حضرت جعفر نے فرمایا ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے آئے، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا۔ اس جواب پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم میری حکومت میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، اور قریش کے قاصدین سے کہا کہ ان کے بدلے اگر سونے کا پہاڑ بھی مل جائے میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر دوں گا۔ پھر نجاشی نے اپنے درباریوں کو متوجہ کر کے کہا ان دونوں کو ان کے تحائف واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح مسلمانوں کا یہ گروہ ایک طویل آزمائش کے بعد سکون کی سانس لی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہتی ہے کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے، اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم نے ہمیشہ نجاشی کی قدر کی، حتیٰ کہ اس کی وفات پر غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ بالآخر حبشہ میں ہجرت کر کے گئے ہوئے صحابہ کرام کے ایک چھوٹے سے گروہ کو گرفتار کر کے لانے کی ان کی مہم ناکام ہو گئی، اور وہ لوگ وہاں پر تقریباً 8-10 سال کے قیام کے بعد اس وقت مدینہ واپس پہنچے جب اسلام مدینہ میں نافذ ہو چکا تھا اور ریاست مدینہ کا بنیاد رسول اکرم نے رکھ چکا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ہجرت مدینہ اور ریاست مدینہ پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اسلام کی تاریخ کو مرحلہ وار سمجھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔